الرحيم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے شیطان کے شر سے۔ کافرین کا کہنا ہے کہ بھائی قرآن جب شروع کرے تو شیطان مردود یا اللہ کی پناہ مانگ، کیونکہ شیطان بہکا نہ دے۔ تو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ وہ کوئی چیز شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ یہ ہے کہ جب اللہ کے نام سے کوئی چیز شروع کی جائے گی تو اللہ اس میں برکت دیتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے۔ وہی رحمان ہے، یہ رحیم ہے، نہایت رحم والا ہے اور بہت بڑا کریم ہے۔ تو یہ دو کام کرنا ہے۔ اللہ توفیق دیتا ہے تو آدمی سنتا ہے۔ اللہ نے ہم لوگ کو توفیق دیا جمع ہونے کی۔ فرشتے دعا کر رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ اب جو اللہ آواز نہیں آ رہی ہے، جو اللہ کا کلام سنتا ہے خاموشی کے ساتھ، اس پر فرشتے بھی دعا کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے مخصوص بھی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب سے اچھی مجلس مانی جاتی ہے جس میں اللہ اور رسول کا ذکر ہو، قرآن پڑھا جائے۔ تو ہم لوگ توفیق اللہ نے دیا۔ ہم لوگوں نے شورا کی سورہ کے چارویں رکوع جو ہے پڑھ چکے۔ یہ آخری رکوع ہے، وہ ہے 5ویں رکوع۔ اس کو آج ہم لوگ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ۔ مطلب اس کا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے نہیں اس کے بعد کوئی کارساز۔ اب اللہ گمراہ کر دے، اس کو ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ اللہ کیوں گمراہ کر دیتا ہے کسی کو، وہ کیسے گمراہ کر دیتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آیتیں اتری ہیں قرآن کی، یہ سورہ جو اترا ہے وہ مکہ میں اترا ہے، اور مکہ میں اسلام بہت زیادہ پھیلا ہوا نہیں ہے، تھوڑے لوگ مسلمان ہیں، باقی کافر ہے، مشرک ہیں، یہودی اور نصارہ اور سب ہوں گے، غیر مسلم ہیں۔ مسلم بہت تھوڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، یہ قرآن پیش کر رہے ہیں ان کافروں مسلموں پر، اور وہ سب ان کے رشتہ داروں میں سے، ان کے چچا ہی خود سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے، ابو جہل، ابو لہب، سب چچا کا نام ہے۔ اور وہ باپ دادا کا ان کے بت پوچھتے تھے، باپ دادا سے، یہ لوگ بھی طرح طرح کے 360 بت دکھا رہے ہیں، وہ سب اس کو پوچھتے تھے۔ تو اللہ نے دنیا بنایا، زمین بنایا، آسمان بنایا، اور کھانا بھی دیا سب کو، رب وہی ہے، وہی سب کو موت بھی دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، سب چیز زمین کا اور آسمان کا سب کا مالک بھی اللہ ہی ہے، لیکن وہ لوگ پوج رہا ہے اس کو، اسی کو سمجھ رہا ہے کہ وہی سب۔ تو اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کو جو پوچھتا ہے، اللہ کو بھی نہیں مانتا، قرآن کو بھی نہیں مانتا، رسول کو بھی نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو،
تو یہ کافر کہلاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے لیکن رسول کو نہیں مانتے تھے اور اللہ کے کام میں شریک کرتے تھے کہ یہ بت جو ہے سفارش کریں گے ہمارا اللہ کے طرف، اس لیے ہم بت کو پوجتے ہیں۔ تو یہ کہلاتے ہیں کہ جو اللہ کے پاور میں، اور بولتا تھا زمین آسمان بنایا اکیلے نہیں بنایا، یہ ہمارا بت سبھی مدد کیا۔ تو جو اللہ کی طاقت میں، اللہ کی پاور میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں جو شریک کرے گا اس کا نام ہے مشرک۔ تو یہ جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، یہ سب جہنم میں جا رہے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ ان کو جنت میں بھیجے گا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، عمل صالح کرتے رہے، غلط کام نہیں، عمل صالح جو قرآن سنت کے مطابق ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو کام کرو وہ کرو، جس کام سے منع کر دیا وہ نہ کرو۔ یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں، قرآن اتر چکا ہے، نہ وہ قرآن کو مان رہے ہیں، نہ اللہ کے رسول کی بات کو مان رہے ہیں، اور نہ قرآن کے یہ جو طریقہ بتا رہے ہیں اللہ کے خوش ہونے کا، اللہ کی عبادت کا، نہ اس کو مان رہے ہیں، یہ غیر اللہ میں لگے ہوئے اور سن ہی نہیں رہے۔ یہاں تک کہ جب قرآن سنایا جاتا ہے تو کان میں کچھ دے کے ٹھوس لیتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آواز ہی نہیں آ رہی۔ یا قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو خوب شور کرتے تھے، اللہ مچاتے تھے، طرح طرح کا ستاتے تھے، ارے تم اپنا پوجا کرتے ہو تم کرو، ہم جو کر رہے ہیں نہیں سننا ہے مت سنو۔ لیکن ستاتے بھی تھے یہ لوگ، مسلمان جو بڑے ہوئے تھے ان کو بہت ستاتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف نئی دین پیدا کر رہا اور جان کے دشمن بنے ہوئے۔ تو جب اتنا سب کچھ سمجھانے سے سمجھیے نہیں رہا ہے تو ایسے آدمی کو اللہ ہدایت نہیں تھا، ویسے آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی تلاش میں رہتا ہے کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، دین کیا ہے، اس راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو گمراہ ہو جاتے ہیں، تو گمراہ وہ زبردستی کسی کو گمراہی چھوڑتے ہوئے نہیں اللہ چاہتا تھا، اس کی اتنی مرضی ہے، مرضی ہر انسان میں ہے کہ مرضی اچھا کام کریے تو اپنی مرضی سے کیجیے۔ آپ کہیے کہ اللہ توفیق دیجیے کہ ہم اچھا کام کریں، یہ بھی دعا صحیح ہے، کیونکہ پاور سب تو اللہ کی طرف ہے۔ تو جو اللہ کو مان لے گا تو اس سے سب چیز مانگے گا، اور جب اللہ کو نہیں مانے گا اور الگ کام کرے گا تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت نہیں دے کے گمراہی دیتا ہے، بہکا دیتا ہے، ایسا نہیں۔ اب جس کو اللہ گمراہ کر دے تو کون اس کو راستے پر لا دے گا؟ وہی بات یہاں ہو رہی ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے گا وہ کوئی آدمی اس کو سدھار نہیں سکتا ہے، اس کو جہنم دکھا ہوگا، اس کا کوئی کارساز بھی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا تو اس میں اس کا سب غلط کام ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا ہی۔ اس کو بچانے کے لیے کوئی آدمی چاہے تو بچا نہیں سکتا ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیے گا قیامت کے دن کہ یہ جو ظالم لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں، غلط راستے پر جا رہے ہیں، لوگوں کو ستا رہے ہیں، صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، تب ان کو تو عذاب الہی ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ اچھا کام کیا ہوگا تو جنت میں جائیں گے، غلط کام کیا ہوگا تو جہنم میں جائیں گے۔ ایمان ان کا درست ہوگا، اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، اس کو مانا اور اس کے مطابق چلے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ تو جنت والے دیکھیں گے لوگ، کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ظالم ہیں، جو شرک میں کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ سب ظالمین میں سے آتے ہیں۔ کہ یہ ظالمین جو ہے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے وہاں جہنم ہو جائے گا، تب دیکھیں گے کہ بھائی جلتی ہوئی آگ ہے، یہ ہے،
عذاب تو ہولناک چیز ہے، اللہ کا عذاب۔ اس کو جب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کیا لوٹنے کی کوئی راستہ ہے؟ اب وہ کھوجنے لگے گا کہ بھائی یہاں تو جہنم کی طرف باپ کتنا مشکل کام ہے، اس میں جانا آگ میں، اور کھانے پینے کا بھی ایک الگ حساب کتاب ہے، جو آدمی مصیبت اس میں رہے گی، پریشانی رہے گی، اور جنت کی طرف جو ہے فراوانی رہے گی۔ جنت والے لوگ جو چاہیں گے وہ ملے گا، ان کو سب طرح کی سہولت ہوگی۔ تو یہ جہنم والے جو ہے وہ کیا کریں گے؟ کنکھیوں سے دیکھیں گے اور پوچھیں گے لوگوں سے کہ کیا یہاں سے واپس جائیں دنیا میں، ہم وہاں جا کے پھر عبادت کر کے اللہ کو ماننے لگے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور دوزخ پیش کیے جائیں گے، جو دیکھتے ہوں گے کیسے کنکھیاں سے دیکھتے ہوں گے جنتی سب کو چوڑا ایک طرف دیکھتے ہوں گے کہ بھائی آگ ڈھک رہا ہے، اور دوسرے طرف کہیں گے کہ یہ موج میں ہے۔ تو یہ جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، وہ جہنم کی طرف جاتے ہوئے کنکھیوں سے ان لوگ کو بھی دیکھتے ہوئے رہیں گے۔ وہ دیکھتے ہوں گے نیند کشادہ کوسا چشم سے۔ اور مومن لوگ جو ہے، جو جنت میں جانے والا ہے، وہ کیا کہے گا؟ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ۔ تو مومن لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ گھاٹا والے لوگ ہیں، اور یہ اپنے تک سدھرے نہیں، بال بچوں کو بھی نہیں سدھارا، اس کو ایندھن بنا دیا۔ یہ سب لوگ ہوں گے جہنم کے ایندھن بنیں گے، آدمی بھی اور پتھر بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو یہ اگر اللہ کو مانتے، اچھا کام کرتے تو یہ نوبت نہیں آتی۔ تو وہ مومن لوگ کہیں گے کہ یہ گھاٹا پانے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنے پریوار کو بھی سب کو گھاٹے میں ڈال دیا، اپنے خاندان کو بھی ڈال دیا، اس کو بھی سدھارا نہیں، راستے پر نہیں لائے، نہ اپنے راستے پر آئے نہ اپنے خاندان کے لوگوں کو راستے پر۔ اس لیے ماں باپ کی تو بات یہی ہوتی ہے کہ بچے کو صحیح راستہ بتائیں، دین کا راستہ بتائیں۔ اس میں باپ کوتاہی ہوگی تو وہ پکڑے جائے گی، حکم ہے۔ آپ کو اپنے متقین روزے قیامت خوب یاد رکھو، تو یہ قیامت میں تو یہی ہوگا۔ قیامت کے میدان میں کوئی بچے گا نہیں، حساب کتاب ہوگا۔ اچھا کام کرنے والا ادھر چلو جنت میں، اور جو غلط کام کیا، شرک کیا، ظالم ہے، کافر ہے، جہنم میں جاؤ۔ بس یہی فیصلہ، اللہ کا فیصلہ تو برابر ہے۔ اور یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں عذاب میں، عذاب بھی ہمیشہ رہے گا، ابدی عذاب میں رہیں گے، اسی کو کہتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ۔ اب یہ جو لوگ ہیں کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو عذاب میں تو رہنے والے ہیں ہی، اور ان کے لیے وہاں کوئی مددگار نہیں ان کو ملے گا، کوئی کارساز نہیں ملے گا جو بچا دے جہنم سے، آگ سے بچا دے۔ وہاں کوئی وکالت کرنے والا ان کا نہیں ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور یہی پر ہے کہ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑی۔ اور یہ لوگ جو ہے اللہ نے جس کو گمراہ کر دیا، پھر کون کرے گا؟ اللہ ہی بچائے گا تو بچائے گا، دوسرا کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ لکھا استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرضا له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔
کہتا ہے تم اپنے رب کا فرمان اس سے قبول کر لو کہ وہ دن آئے جس کو اللہ کی جانب اسے کوئی پھیرنے والا نہیں، تمہارے لیے نہیں اس دن کوئی پناہ اور تمہارے لیے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ اب یہ اس میں ہوتا ہے کہ قیامت کا دن جو آئے گا تو اس کو کوئی روک دے گا نہیں، قیامت کا دن کوئی روکے گا نہیں۔ اسی لیے دنیا ہی میں اللہ کا جو حکم ہے، رسول کا جو حکم ہے، جو طریقہ بتایا جاتا ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، یہیں سدھر جاؤ، وہاں سدھرنے کا موقع نہیں ہے، اور نہ وہاں کوئی بچانے والا ہے، یہ بھی نہیں، یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور تم کو سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا، کسی طرح کا نہیں۔ فَإِنْ أَرَدُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سمجھا رہے ہیں اتنا، لوگ آپ پر پتھر پھینک رہا ہے، راستے میں کانٹا بھی کھا رہا ہے، راکھ پھینک رہا ہے، آپ کو طرح طرح سے پریشان کر رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نہیں مان رہا ہے، یہ جو جہنم میں جائے گا، تو آپ کاہے کو کوستے ہیں؟ ان کو تو ہم جہنم میں بھیجیں گے۔ آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں آپ ذمہ دار نہیں ہے اس کے بدعملی کا، وہ برا کام کر رہا ہے، اس کے لیے آپ کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے، آپ کی جواب دہی نہیں ہے، آپ اس کے نگہبان نہیں ہے، آپ کے ذمہ ہی نہیں لگایا گیا ہے کہ یہ غلط کام کرے گا تو سزا آپ کو ملے گی، نہیں، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ بس فکر تسلی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان علیک الا البلاغ، اور آپ کا کام تو جو حق بات اللہ وہی نازل ہو رہی ہے وہی کے ذریعے اس کو پہنچا دینے کا کام ہے آپ کا کام کیا ہے؟ حق بات کو پہنچا دینا۔ تو رسول کا کام ہے کہ اللہ کا جو حکم آیا اس کو پہنچا دیا، اب ہدایت ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ عمل ٹھیک کرے گا کہ نہیں کرے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، اچھا کرے گا، مسلمان کے راستے پر چلے گا، اسلام کے راستے پر چلے گا، ایمان کے راستے پر چلے گا تو اللہ اس کو انعام دے گا، اور نہیں تو سزا دے گا۔ اب اس کے لیے کہ یہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں اب وہ سدھر نہیں رہا ہے، آپ کا دشمن ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ جواب دہ نہیں ہیں، آپ نگہبان نہیں ہیں، آپ اس کے لیے حفیظ نہیں ہیں۔ اور ابھی ہم انسان کو اپنی طرف سے وہ دوسرا لائن ہے، آپ کا کام ہے آپ تبلیغ کرتے جائیے، کون ہدایت ملے گا نہیں ملے گا یہ میرا کام ہے، ہم کر دیں گے، یہ اللہ کا۔ اب کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انسان کو اپنی طرف سے ہم رحمت دیتے، بہت پیسہ ہو گیا، بہت دولت ہو گیا، بہت جو چیز چاہتا ہے وہ ہوا، بال بچہ چاہتا ہے بال بچہ ہو گیا، گھر چاہتا ہے گھر ہو گیا، کار ہو گئی، بنگلہ ہو گیا، سب ہو گیا۔ کہا کہ انسان جو چاہتا ہے ہم اپنی رحمت سے اس کو مزہ چکھاتے ہیں، اپنی رحمت کا سب کچھ اس کو ہو جاتا ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے، اترانے لگتا ہے، بڑی خوش ہو جاتا ہے اور اترانے لگتا ہے۔ اور جب ہم مصیبت اس پر اس کے گناہوں کے چلتے ڈال دیتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی برائی پہنچتی ہے اس کو اچھائی تک ختم ہو جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ اس پر اپنے رحمت کو ہٹا دے گا تو ان کے اور یہ برائی کرتے ہیں، اور ہم جو سزا دیتے ہیں اس کی، ان کے اپنے ہاتھوں میں غربت دے دیا، کاروبار ہے وہ ختم ہو گیا، صحت نہیں رکھی یا اور کوئی بات نہیں ہوا، مصیبت ڈال دیتے ہیں، تب وہ کیا کرنے لگتا ہے اور فور بکنے لگتا ہے، کیا دیر نہیں ہے، تو دیکھیے نہ رہا ہے ہم پر اتنی مصیبت ہو رہی ہے
आलम या कहाँ सोया हुआ है उस वक्त वो। तो यहाँ कहा गया है, हदीसों में आया है, और आप कुरान हदीस सब में, कि मुसलमान का क्या काम है। जब तुमको अल्लाह की रहमत आवे, जब तुमको अल्लाह की रहमत आवे, बड़ा फरावानी आवे, खाने पीने सब चीज़ के सब कुछ हो जाए, दौलत हो जाए, गाड़ी हो जाए, जो चाहती हो तुमको सब हो जाए, माने अल्लाह की रहमत हो जाए, तब तुम्हारा काम है इतराव नहीं, घमंड नहीं करो कि हमको इतना ये है वो है, नजरें नीची रखो। और कहा गया है कि उस वक्त शुक्र अल्लाह का अदा करो, क्योंकि अल्लाह ने हमको ये दिया। ना शुक्री मत करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये हुक्म। और जब तुमको मुसीबत आ जाए तो तुम सब्र करो, ये हुक्म है अल्लाह। लेकिन ये लोग क्या करता है, ठीक इसके उल्टा करता है कि जब इसको मौज मस्ती मिली, पैसा मिला, सब कुछ हो गया, तो एकदम घमंड में चूर हो गया, किसी को लगाया नहीं, और न नमाज है, न रोज़ा है, न ये है वो है, जैसे रहा वैसे करने लगा। लेकिन नहीं, उस वक्त में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इबादत और बढ़ा देना चाहिए कि अल्लाह तेरा एहसान है कि हमको ये कर दिया, दरवाज़ा दिया, फलाना दिया, ये हुआ, ये सहूलत हुई, ये बच्चे मेरे अच्छे रहे, हो गए, फलना हो गए, कामयाबी मिल गई उनको, इसका शुक्रिया अदा करो। और जब मुसीबत आ गई तो और फोन नहीं बोलना चाहिए, वो रहमत भी अल्लाह ही भेजता है, फरवानी भी वही देता है, और तंगी भी वही देता है, सब पावर सब कुदरत उसी को है। हाँ, तो जब वैसा हाल हो जाए कि पैसे की कमी हो जाए, खाने की कमी हो जाए, बीमारी, हेल्थ काम नहीं करे, बीमार हैं, वो परेशान हो रहे हैं, तो और फल नहीं बकना चाहिए, बल्कि उसमें अल्लाह का सब्र करना चाहिए कि अल्लाह इस मुसीबत से निजात तू ही देने वाला है, और इबादत को बढ़ा देना चाहिए। ये कुरान कहता है, ये अल्लाह फरमा है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि यख्लुकु मा यशाअ यहबु लिमन यशाअ इनासन व यहबु लिमन यशाअ ज़कूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासन यजअलु मन यशाअ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन कबीर। अब देखो यहाँ अल्लाह ताला ही है सब चीज का मालिक, जो चाहे करे, जो चाहे नहीं करे, और जो कर दे वो उसको कोई रोकने वाला नहीं, कोई नहीं। यहाँ हुक्म हो रहा है, अल्लाह ताला कुदरत कहता है कि जमीन आसमान जितना है, आसमानों और जमीन सब का मालिक अल्लाह ताला है, ये कर, उसी की बादशाही, उसी की हुकूमत है। अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह करता है कि जो वो चाहता है पैदा करता है, उसकी मर्जी है, जो चाहता है पैदा करता है। क्या करता है वो अता करता है जिसको चाहे बेटियां, खाली बेटी देती, एक तो ये करता है, एक तरह का लोगों को बेटी दे दी। दूसरा है जो अता करता है जिसको चाहे बेटा, खाली बेटे दिए, किसी को खाली बेटियां दी, दो तरह का हो गया। तीसरे तरह का है या उन्हें जमा कर देता है, बेटा बेटी दोनों दे देता है। क्या करता है, बेटा बेटी दोनों दे देता है, उन्हें जो देता है बेटा भी दे देता है, बेटी भी दे देता है। और चौथे तरह का लोग कौन है, वो जिसको चाहता है बांझ कर देता है, उसको कोई औलादे नहीं देता है। अब क्या तरह का लोग, चार तरह का। इसमें
دیا ہے کہ زمین آسمان جتنا ہے سب جگہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے اور نہیں چاہتا ہے تو نہیں ہوتا ہے، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے، جو چاہے پیدا کرے اور بنائے جسے چاہے صرف لڑکیاں دے دے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام ثبوت دیا ہے، اس میں ایگزامپل دیا ہے کہ لوط علیہ السلام تھے، ان کو صرف لڑکی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کو، اور جسے چاہے لڑکے دے دے، اس میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر جو ہیں ان کو خالی لڑکے ہی ہوئے، اور جسے چاہے لڑکیاں دے دے، جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکا بھی دیا لڑکی بھی دیا، یہ تیسرا ہے۔ بس یہ 4 قسمیں میں اور باقی کو بانچ کر دیا۔ ہر مستحق جان وہی قادر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کو پیدا کیا ہے کہ 4 طور پر پیدا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ تو مٹی سے پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ مٹی سے پیدا ہوئے۔ اور حضرت حوا کیسا پیدا ہوئی؟ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، نہ ماں نہ باپ، لوگ کہتا ہے ماں باپ کی ملنے سے ہوگا، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ خدا کی قدرت کا کن ہو جائے گا۔ اور حضرت حوا، ماں حوا ہم لوگ کہتے ہیں، باپ آدم علیہ السلام کہتے ہیں، اسی سے خاندان چلا ہے انسانوں کا دنیا میں، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو ہو، سب کا جڑ وہیں سے ہے، سب پیدا ہوا ہے انسان۔ حضرت حوا کو پیدا کسے کیا؟ پسلی سے روح سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام مرد سے پیدا ہوئی، ماں نہیں تھی، کسی ماں سے پیدا ہوتی نہیں، عورت سے نہیں، وہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی۔ باقی کل انسان مرد عورت دونوں کے سے ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ تو صرف عورت سے، ان کی ماں نے ان کو دی، باقی کسی نے ہوا نہیں۔ وہ اللہ کی قدرت، وہ بغیر ان کے تو یہ 4 طرح کا ہو گیا۔ پیغمبر بھی 4 طرح سے پیدا ہوئے ہیں، 4 قسمیں پوری۔ بس یہ مقام ماں باپ کے بارے میں تھا، اور مقام اولاد کے بارے میں، اس میں بھی 4 قسمیں، اس میں بھی 4 قسمیں۔ سبحان اللہ، خدا کے علم و قدرت کی یہ نشانی ہے کہ اللہ کا پاور ہے کہ اس طرح سے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے اور وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صراط مستقیم۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بشر کو مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے ڈائریکٹ، روبرو آمنے سامنے بیٹھا کر بات کرے، یہ اللہ کسی بشر سے نہیں۔
کیونکہ ایک تو اللہ ہے اور باقی بشر، سب بشر کرتے ہیں انسان کو. تو کسی انسان سے کسی انسان کو یہ پاور نہیں ہے کوئی بھی کہ اللہ سے روبرو آمنے سامنے اس کی بات ہو. تو انسان بشر، پیغمبر بھی بشر ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ہے، یہودیوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، آپ بھی اللہ سے بات کیجئے. اسی پر یہ آیت اتری کہ کوئی ڈائریکٹ اللہ کے آمنے سامنے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ میں اتنی تجلیات ہیں کہ کوئی آنکھ، انسانی آنکھ میں اتنا پاور نہیں ہے کہ اس کو یہاں کر وہ اس کو دیکھ سکے. یہ پاور اس کو نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے، اللہ کو دیکھ سکے. کوئی آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے. کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ تو اللہ کی تجلیات اتنی ہے کہ جلد راک ہو جاتا، آنکھ برداشت ہی نہیں کر سکتی اس روشنی کو، اس تجلی کو. کسی انسان پہ آنکھ ایسی ہی بنائی گئی کہ وہ اس کو دیکھ سکے. قرآن کہتا ہے کہ کسی بشر کو یہ نہیں ہے کہ آمنے سامنے وہ ہو. کیونکہ یہودی نے سوال کیا تھا. اب یہاں لیکن موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں کوہ طور پر، تو اللہ کی آواز آئی ہے. تجلیات کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکے، وہ پہاڑ ہی چورا چورا ہو گیا اور باتیں ہوئی ہیں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سے باتیں ہوئی ہیں، معراج ہوا ہے. لیکن روبرو جو بات کرنے کا ہے یہ نہیں ہے. کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، کہیں سے بھی نہیں ثابت ہے. یہ ایسا ہے. اور بات بھی کیسے ہوتی ہے؟ تو وحی کے ذریعے ہوتی ہے. اب وحی کا کئی طریقہ ہم بتا چکے ہیں، اس سے پہلے بھی وحی کا ذکر آیا تھا. تو وحی ایک خفیہ اشارہ ہے جو اس میں دل میں بات ڈال دی جاتی ہے. ایک تو وہ طریقہ ہے، دوسرے خواب ہوتے ہیں پیغمبر کے، اس طریقے سے کوئی بات ان کے ڈال دی جاتی ہے. تیسرا طریقہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات ہو سکتی ہے، کہ اللہ حجاب ہو اور اللہ جو ہے رسول اللہ گئے تھے، معراج ہوئی تھی، اور اس میں بھی وہ پردہ مانی یہی حجاب تھا، تو آواز سنائی دیتی تھی. اسی جیسے موسیٰ علیہ السلام کا بات سنی، ان کا سوال ہوا، جواب دیا، یا اللہ سے جو گزارش کیا اللہ نے ان کو بتایا. یہ ہو سکتی وحی کے نازل ہونے کا ہے. تو قرآن بھی جو نازل ہوا ہے وہ وحی کے ذریعے ہوا ہے. اب قرآن کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کلام کہاں ہے؟ تو لوح محفوظ میں رکھا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا کلام وہاں ہے. وہاں سے دھیرے دھیرے 23 سال میں قرآن اترا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں قرآن نہیں اترا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن بتا رہے ہیں وہ وحی کے ذریعے نازل ہوا. تو وحی 3 طریقے سے ہوتا ہے. لیکن جبریل علیہ السلام پیغمبر کے رسول اس کو بولتے ہیں. جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ڈائریکٹ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن، پہلی جو وحی ہوئی ہے وہ غار حرا میں ہوئی ہے. پہلی وحی کہاں ہوئی ہے؟ غار حرا میں ہوئی ہے. اور پہلی وحی اقرا کی، پڑھ، اللہ کا نام لے کے پڑھ. پہلی جو ہے وہ اللہ کے اس میں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم پڑھے نہیں ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں. 3 بار کہا گیا ہو. پھر انہوں نے اپنا لطیفہ اپنے ان کو گلے لگا کے بھیجا، اور اس کے ساتھ اوپر اللہ کے نام سے دنیا پیدا کی، قلم سے سکھایا، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا. یہ ہے تب اس کو کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول
किसी इंसान से नहीं पढ़े, उम्मी कहलाते हैं। इसलिए वो क्या कहलाते हैं? उम्मी। उम्मी का मतलब अनपढ़ कभी नहीं है। ये जो जाहिल मौलवी सब कोई बता देता है वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पूरा कुरान उन्हीं पर उतरा, उन्होंने ही दुनिया को कुरान दिया और उन्होंने ही इसका मतलब समझाया। और अल्लाह का हुक्म था कि पहुंचा दिया, कहाँ पहुंचा दिया हम सबको। जो भी फरमान आपकी तरफ से आया वो सब हमने पहुंचा दिया और तब कहा कि अकमल को लकुम दीन, तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वही कोई डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर सकता है, वही के जरिए जो है वो पैगाम पहुंचेगा। और एक यहाँ से एक लफ्ज़ है जिसके लिए गौर करने की जरूरत है, वो है मा कुंत तदरी मल किताबु वलल ईमानु। अल्लाह ताला फरमा रहा है आप न जानते थे किताब क्या है, कुरान के बाद में आप नहीं जानते थे क्या, और आगे है और न ईमान की कैफियत आपको मालूम। ये दोनों रसूलुल्लाह को नहीं मालूम। तो इसके बारे में वो बड़ी समझने की जरूरत है। अब बहुत जो मुफस्सिरीन है वो मुफस्सिरीन में बहुत बहस है कि अब यह सवाल होता है कि क्या वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब का इल्म था या नहीं था, न ईमान का। ये ऐसा कैसे होगा कि पैगंबर है और नबी हो गए हैं और नबी को न ईमान का और न उसका। तो ये बात सही है कि कुरान नाज़िल हुआ रसूलुल्लाह पर और पढ़ने की बात हुई, और कुरान सिखाया किसने? अर्रहमान अल्लमुल कुरान, अर्रहमान ने कुरान सिखाया। तो अल्लाह की तरफ से उन पर नाज़िल हुआ, वही के ज़रिए कुरान ने सब तालीम जो है वो मिन जानिब इल्म लदुन्नी है। उनको रसूलुल्लाह किसी इंसान से नहीं पढ़ा, किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, कॉलेज में नहीं पढ़ा, लेकिन दुनिया के सबसे काबिल, सबसे आलिम, सबसे बड़े जानकार, सारी दुनिया के कोई पैगंबर भी नहीं, जो आदमी रहमतुल्लिल आलमीन है, इमामुल अंबिया है, सब अंबिया का अंबिया है, उसके बारे में कहा जा रहा है। अल्लाह कुरान में यहाँ बात कर रहा है कि ये जो इससे पहले अब वही नहीं नाज़िल हुआ, तो वहीं से के बाद ही आप जानने लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको तो न किताब का इल्म था और न कुरान का इल्म था। अब इसमें है कि अल्लाह ताला हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाते हैं कि आप अभी बच्चे ही थे कि हमने वो इल्म और हिकमत से मशरफ फरमा दी। अब हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में लोग कहते हैं कोई 3 साल, जो कोई उम्र 3 साल थी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है कि गहवारा ही ऐलान फराम दिया फी अब्दुल्ला, कहा कि ऐलान कर दिया उन्होंने कि मैं इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा, नबी बनाया, उसने मुझे बाबरकत बताया, जहाँ भी मैं हूँ। ये गहवारे से बोल रहे हैं। अब वो ये तो बात है इसकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। और उसके बाद है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, बच्चे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, भाइयों ने उनको गले में रस्सी डालकर कुएं में लटका दिया था। उस वक्त अल्लाह ताला ने ये मसला सुनाया था कि हमने उनकी तरफ वही की कि आप उन्हें उनके इस पेड़ पर आगाह करेंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बचपन में ही हज़रत खलील से अर्ज किया था कि ऐ पेदर बुजुर्गवार, जब ले गए वो उनको
सबर करने, आपको जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसकी तामील कीजिए। अल्लाह ताला ने चाहा तो आप मुझे साबित पाए, ये उनका है। अगर इन हजरात अंबिया को बचपन में ही इन अमूर पर आगाही बख्श दी गई थी और इनसे तरह तरह के कारनामे हुए जो सिर्फ अल्लाह ताला पर कामिल ईमान का ही समर हो सकते हैं, तो हजूर फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये कैसे फर्ज कर लिया जाए कि हजूर को ईमान और किताब का इल्म न था। ये एक सवाल उठता है। ये पैगंबर सबके बाद में सरवरे कायनात की कबल अज ऐलान नबुव्वत अगर जिंदगी का मुताला किया जाए, 40 साल के बाद अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप ऐलान कर दीजिए कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, और कुरान नाज़िल हुआ और वहाँ से जो तबलीग शुरू हुई। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि इनकी ज़िंदगी को देखिए, ऐलान नबुव्वत से कबल हदीस पाक में है कि जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे दिल में भूतों और शेर गोई के मुतालिक बुग़्ज़ और नफरत पैदा हो गई, और मैंने जाहिलियत के कामों का कभी इरादा नहीं किया। सिर्फ 2 मरतबा ख्याल आया, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया और फिर मैंने उनका कसद नहीं किया। हजूर बचपन में अपने चचा अबू तालिब के हमरा मुल्क शाम गए। उसी सफ़र में बहीर राहिब से मुलाकात हुई। उसने हजूर में नबुव्वत की वो अलामातें देखी तो आजमाने के लिए उसने हजूर को लात व इज़्ज़ा की कसम खाने के लिए कहा। ये बड़का उनका भूत है, उसी को लात व इज़्ज़ा करते हैं। हजूर ने अपनी कमसिनी के बावजूद इरशाद फरमाया, ऐ राहिब, मुझसे इन बुतों के वास्ते से कोई बात मत पूछो, बखुदा मुझे जितनी नफरत इससे है और किसी से नहीं है। अंबिया के बचपन के अहवाल लिखने के बाद अल्लामा कुर्तबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल पै दर पै होता है। इनके दिलों में मार्फत के अनवार चमकने लगते हैं, यहाँ तक कि वो इंतहा तक पहुँचते हैं। इस वजह से कि अल्लाह ताला नबुव्वत के लिए उन्हें चुन लेता है। वो औसाफ हमीदा में कमाल हासिल कर लेते हैं, उन्हें किसी मश्क या रियाजत की भी ज़रूरत नहीं होती। अब उन्होंने कहा कि अंबिया कराम नबुव्वत, कर्तबी ने कहा है, मुफस्सिरीन के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं ये, सही ये है कि अंबिया कराम नबुव्वत से पहले भी इस बात से मासूम होते हैं कि वो अल्लाह ताला और उसकी सफ़ात से जानू या उनमें से किसी बात में उनको शक हो। बकसरत ऐसी अहादीस व आसार मौजूद है जिनसे साबित होता है कि अंबिया बचपन में ही इन अयूब से पाक होते हैं, मासूम होते हैं। उनकी नशोनमा तौहीद और ईमान पर होती है, बल्कि मार्फत के अनवार उन पर ज़ू फशा रहते हैं। सआदत व अर्जमंदी के अल्ताफ की महक से मुअत्तर रहते हैं। जिन्होंने उनकी सीरतों का मुताबा किया है उनके नज़दीक ये अमर मुसल्लम है। जब हकीकत ये हाल है तो अब इस आयत का मफ़हूम है। कुर्तबी ने जवाब दिया है, मुझे ये जवाब इनसे है कि तो आप किताब को न जान सकते, और अगर हम आपकी रहनुमाई न फरमाते तो आपको ईमान का इल्म भी न। ये मतलब अब वो जो था कि वो न किताब जानते थे न ईमान जानते थे, उसको कुर्तबी ने कहा कि उसको ऐसे नहीं पढ़ा जाए, उसको ऐसे पढ़ा जाए कि आप किताब को न जान सकते अगर अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई न फरमा, तो आपको ईमान का भी इल्म नहीं होता। मतलब ये है कि किताब और ईमान किसी आदमी को भी सब कुछ अल्लाह के देने से होता है। ये है मतलब इसका कि अल्लाह ने उनको अगर ये है। अब इसमें है आगे आया है ले तहदीरा सिराती मुस्तकीम।
یہ کہنا کہ ماں تدری مل کتاب وال ایمان، یہ ہے کہ اللہ کی وجہ سے، اللہ نے جو وحی کیا اس وجہ سے، یا قرآن جو نازل کیا اس وجہ سے وہ کتاب کو جاننے لگے، یا جو کچھ بھی ہے اللہ کی وجہ سے آپ کتاب کو، اور نہیں تو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے. یہ ہے اس کا مطلب. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا. تو قرآن کا دوسرا نام ہے نور بھی، روشنی، نور کا، تو اس سے ہدایت ملتی ہے لوگوں کو. تو اس میں ہے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. کیا ہے ہدایت؟ کیسے ملے گی؟ تو اللہ دے گا. ہدایت کیسے ملے گی؟ تو اللہ دے گا. اور بے شک آپ ضرور رہنمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ کرتے ہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں، یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف، یعنی اللہ کا جو راستہ ہے اسی کو آپ رہنمائی لوگوں کے لیے کرتے ہیں. ہدایت تو ہم دیتے ہیں، لیکن آپ جو ہے اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مانے جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، چاہے آسمان میں ہو چاہے زمین میں ہو. اور یاد رکھے الا الی اللہ تسیر الامور، تمام کاموں کے لیے سب کو لوٹ کے تو جانا ہے اللہ کے پاس. کچھ بھی گھٹنا ہوگی، کوئی بات ہوگی، سب پہنچا جائے گا اسی دربار میں. تو تمام کاموں کی بات اللہ کی طرف ہے. یہ ختم ہو گیا. اب کسی کو دوسرا ہو تو پوچھو، سب لوگ ضرور شروع کرو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ، ہم لوگوں نے آپ کے توفیق دینے سے یہ مجلس یہاں قرآن کے سورہ جو شورا ہے اس کے رکوع نمبر 5 کی ہم لوگوں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ کیا، اس میں اس کے ہم نے تفسیر بیان کی. اے اللہ، اس میں جو خامی رہ گئی ہو اس کو دور کرتے ہوئے اور اس کو معاف کرتے ہوئے، اے اللہ تو قبول کر لے ہم لوگوں کی اس محنت کو، اور اس کا جو ثواب ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح پاک کو بخش دیجیے. ان کے آل، ان کے طفیل، ان کے آل، ان کے ازواج، جتنے صحابہ ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، ائمہ ہیں، صلحاء ہیں، جتنے مومن مومنات ہیں، سب کو بخش دیجیے. اور اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو بخش دیجیے. ان کے خانوادے، ان کے خانوادے، ان کے خانوادے، ان کے خانوادے، جتنے رشتے دار جہاں کہیں بھی ہیں، اے اللہ ان کو بھی بخش دیجیے. اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے. اللہ تیرے سوا کوئی نہیں. اللہ توفیق دیجیے کہ جب مصیبت آئے تو ہم صبر کریں. اے اللہ تیرا حکم ہے کہ مصیبت آئے تو صبر کرو. اے اللہ جب ہمارے پاس دولت آئے، فراوانی آئے، اے اللہ کوئی گھمنڈ نہ ہو، کسی طرح کا بھی وہ نہیں ہو، بلکہ ہم شکریہ کرنے والا بنا دے. ہمارا شکر قبول کر لے. شیطان کا سر ہم پر نہیں رہے، ہم کو بہکا نہ دے، گھمنڈ میں نہ چلے جائے ہم. اے اللہ سب کچھ تو دیا ہوا تیرا ہی ہے. تیرا حکم ہے کہ مصیبت میں صبر کرو، اور جب فراوانی آئے، رحمت آئے اللہ کی، تو شکر ادا کرو. اللہ شکر گزار بندہ بنا. اللہ سب کچھ تیرا ہی ہے، تیرا دیا ہوا ہے. تو ہی زندگی دیتا ہے، تو ہی موت دیتا ہے. سب کچھ زمین و آسمان کا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ یہ قرآن اللہ کی کتاب سب سے بہتر کلام
اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہتر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے ان کو توفیق دیجیے کہ قرآن پڑھیں۔ اے اللہ مسلمانوں کے گھر سے یا اور بھی کہیں سے گھر سے جو گانے کی آواز ہے وہ گانے کی آواز نہ آ کے اللہ کے سب بندے ہیں قرآن کی آواز آئے، سب گھر سے قرآن پڑھنے کی توفیق دیجیے تاکہ وہ قرآن کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ قرآن کی سمجھ عطا کر اے اللہ، اپنی رحمت سے قرآن کی سمجھ اے اللہ، روزی حلال روزی جو ہے وہ عطا کر۔ لکھا ہوا ہے کہ حرام روزی سے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اے اللہ حرام روزی سے بچا اور حلال روزی عطا کر، حلال کھانے والا بنا۔ بغیر تیری رحمت کے، بغیر تیری حفاظت کے یہ کام ہو نہیں۔ شیطان بچاتا رہتا ہے انسان کو غلط راستے کی طرف، شیطان مخلوق کی شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ جو ان لوگوں نے بھی امتحان دیا، جو لوگوں نے پریشان ہیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ سب کو کامیابی عطا کر دے، سب کو نمازی بنا دے، نماز کی کوشش ہو۔ اے اللہ جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کر پا رہے ہیں اللہ کو نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، اللہ کے راستے کی طرف چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، جو بیمار ہے ان کو اچھا کر دے۔ اے اللہ جن کے گھر میں شادیاں ہو رہی ہیں بہت سے خوبی اپنی رحمت کا سایہ کر دے تاکہ سب کا آسانی فرما دے۔ اور یہ ہمارے جتنے بھی بھائی لوگ ہیں وہ سب اللہ کی طرف رجوع ہوں اور سب کچھ اللہ کی طرف ہی جائے گی، جو بات کریں چاہے نہیں کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔